साथ पिछले 20-15 साल से मेरे ख्याल में तवातुर के साथ जिस एक मसले और मुस्तकिल तौर पे पॉडकास्ट हो रही हैं, वो इशू है ट्रांसजेंडर का। और ट्रांसजेंडर का इशू ऐसा है कि जिसमें हमें एक अमूमी तलज़्ज़ुज़ भी महसूस होता है, क्योंकि हमारी नज़र में अभी तक ये एक रिडिक्यूल करने की चीज़, मजाक उड़ाने की चीज़, छुपाने की चीज़ है, जिसे एक्सपोज करने का हमें मज़ा आता है। ट्रांसजेंडर्स की कहानियाँ सुन के हम सब एक ख़ास दिलचस्पी अपने अंदर महसूस करते हैं, हालांकि ये कहानी एक ही कहानी है जो बार बार हज़ारों बार सुनाई जा चुकी है। मैं उसकी तरफ आता हूँ, मगर एक बात मैं समझना चाहता हूँ और समझाना भी चाहता हूँ कि अभी तक हमारे दिल में इस मखलूक के लिए जो बेइंतहा काबिल तरस है और बहुत से मसाइल का शिकार है, उसके लिए ना कोई अंडरस्टैंडिंग पैदा हुई है। चूँकि अंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं हुई तो इसके लिए हमदर्दी कतअन पैदा नहीं। इनके हकूक़ पे बात करना, इनके शनाख्ती कार्ड पे बात करना, इनकी सेक्स को डिटर्मिन करने की बात करना, इनको एग्जामिन करके एक ख़ास खाने में डालने की बात करना, इनके लिए वोटिंग राइट, इनके लिए एजुकेशन, इनके लिए एम्प्लॉयमेंट का कोटा, इन सब चीज़ों का जिक्र हम अक्सर सोशल इश्यूज़ के तौर पे अपने प्रोग्राम में करते हैं, मगर अभी तक हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में ना कोई दिलचस्पी है, ना हमने उन्हें जानने की कोशिश की, और ना ही इस तबके से मुतल्लिका अफराद ने हमें अपने दिल की बात बताई है। इस पूरे सेटअप, इस पूरे कल्चर के अंदर बहुत बहुत डार्क साइड्स हैं। इसमें बॉन्डेड लेबर भी है, इसमें स्लेवरी भी है, और वाक़तन स्लेवरी भी है। ये जो गुरु चेले के रिलेशनशिप है, ये सिर्फ माँ और बच्चे की रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि ये मास्टर और स्लेव की भी रिलेशनशिप है। मगर मेरे आज के इस लाउड स्पीकर के एपिसोड में मैं इन तमाम चीज़ों का अहाता नहीं करना चाहता, बल्कि एक डॉक्टर, एक सर्जन के तौर पे मैं कुछ सर्जिकल एस्पेक्ट की बात करना चाहता हूँ जो ट्रांसजेंडर हेल्थ से मुतल्लिक हैं। क्योंकि असल में ये मसला तभी हल हो सकता है जब एक ट्रांसजेंडर खुद को एक हेल्दी इंडिविजुअल, वेल सेटल्ड इंडिविजुअल, एक ऐसा इंडिविजुअल समझे जिसे जेंडर डिस्फोरिया नहीं है। आप कहेंगे डॉक्टर साहब इतना मुश्किल लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, जेंडर डिस्फोरिया। जेंडर डिस्फोरिया तब होता है किसी इंडिविजुअल में जब उसको ये समझना है कि मैं जिस बदन में ढाला गया हूँ, इस बदन में जो रूह मुक़य्यद है वो उस बदन से मुताबिकत नहीं रखती जो इस बदन के मुताबिक होनी चाहिए। यानी कि अगर मेरा जिस्म एक मर्द का जिस्म है तो मेरे अंदर जो रूह है, उस रूह की जो ख्वाहिशात हैं, उसका जो मीलान है, उसका जो झुकाव है, उसकी जो पसंद और नापसंद है, वो मर्द वाली क्यों नहीं, वो औरत वाली क्यों है। और यहीं से बेइंतहा मुश्किलात पैदा हो रही हैं उन लोगों के लिए जो एक सिरके की बोतल में बंद हैं, मगर सिरके के अंदर तेज़ाब भरा हुआ है। ये तेज़ाब उनको अंदर ही अंदर झुलसाता रहता है, इसलिए कि जो वो बज़ाहिर नज़र आते हैं वो ऐसा नज़र आना नहीं चाहते। मैंने शुरू में जिक्र किया कि हम लोग हर रोज़ बैठ के किसी ट्रांसजेंडर को लेकर उसकी ज़िंदगी की कहानी सुनते हैं, और वो एक ही प्लॉट है। बचपन में क्या होता था, बहन भाई क्या करते थे, अम्मी अब्बू क्या करते थे। आप 10,000 ट्रांसजेंडर ले आइए हमारे मुल्क के लोअर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप से, एक ही कहानी है। अब्बू मुझे बहुत मारते थे, बड़े भाई भी मुझे बहुत मारते थे कि तुम जनाना हो, तुम में बड़ी लचक है। अम्मी मुझे बचाती थी, मैं छुपता फिरता था। स्कूल में मुझे बहुत ज़्यादा बुलिंग का सामना था, मोहल्ले भर के लोग मुझे गालियां देते थे, मुझे ऑड वन आउट समझा जाता था। मेरा दिल करता था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ और कुछ अपने लोगों में। फिर मुझे एक दिन एक बड़ी उम्र का ट्रांसजेंडर मिला, मैं उसके पीछे पीछे लग के उसके साथ चला गया और बिलाखिर उसका अव्वलीन चेला बन गया। या मैं घर से भाग गया, घर से भाग के मैं सरगोदा से कराची आ गया और मैंने यहाँ पे डांसिंग का करियर शुरू किया। यही कहानियाँ बार बार सुनाई जाती हैं। एज अ डॉक्टर मैं आपको एक बात बताऊँ, ये वो इंडिविजुअल्स हैं जो एक ही अज़ली ख्वाहिश रखते हैं, और वो अज़ली ख्वाहिश इन्हें ट्रांससेक्सुअल्स बनने पे मजबूर करती है। ट्रांससेक्सुअलिटी को समझिए, आप जिस ऑब्वियस सेक्सुअलिटी के साथ पैदा हुए हैं, यानी कि जो आपकी बज़ाहिर सेक्स है, आप उससे हटके
اپوزٹ سیکس کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ میں آج خصوصی طور پہ ذکر کروں گا ایک ایسی ٹرم کا جسے بہت دفعہ آپ کے سامنے استعمال کیا جاتا ہے اور جو بنیادی طور پہ ایک مرد کے جسم اور ایک مرد کے ایکسٹرنل جینیٹیلیا کے ساتھ پیدا ہونے والے افراد سے متعلق ہے، جو خود کو ایک عورت کی طرح آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اس کی طرح بننا چاہتے ہیں، اس کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور اگر ممکن ہو تو اس طرح شادی کر کے ایک مرد کی بیوی بن کے ازدواجی خوشیاں بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ خواتین حضرات، جہاں تک انٹر سیکس اسٹیٹ کا تعلق ہے، انٹر سیکس اسٹیٹ ہے کہ جب ایک ہی انسان میں دونوں مردانہ اور زنانہ خصوصیات پائی جائیں، یعنی کہ اس کے اندر اووریز بھی ہوں اور ٹیسٹیکلز بھی ہوں، اور جہاں تک اس کے ایکسٹرنل جینیٹیلیا کا تعلق ہے اس کو بھی صحیح طرح ڈٹرمن نہ کیا جا سکے۔ انٹرسیکس اسٹیٹ کی کئی ویرائٹیز ہیں جن کے اندر ہارمونل بھی ہیں، فزیکل بھی ہیں، ٹیرٹوجینک بھی ہیں، مگر انٹرسیکس اسٹیٹ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ ایمبیگوس جینیٹیلیا، ایمبیگوس جینیٹیلیا کا مطلب ہے کہ پیدائش کے وقت جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کے ظاہری فیچرز دیکھ کے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے۔ عموماً ہمارے ہاں جو ٹی بی ایز ہیں، ٹی بی ایز ہوتی ہیں ٹریڈیشنل برتھ اٹینڈنٹس، جنہیں آپ دائیاں بھی کہتے ہیں یا لیڈی ہیلتھ وزٹر کہتے ہیں، وہ عموماً ان بچوں کو جو کہ ایمبیگوس جینیٹیلیا کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں ان کو لڑکی کے طور پہ ڈٹرمن کر کے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کے ہاں بیٹی ہوئی۔ میرے خیال میں بچپن سے آپ نے ایسی بہت ساری خبریں پڑھی ہوں گی کہ ایک محنت کش کے ہاں اس کی 5ویں لڑکی 13 سال کی عمر پہ ایک جنس کی تبدیلی کے آپریشن کے نتیجے میں لڑکا بن گئی۔ اس خوشی میں اس محنت کش کی فیملی نے اور اس کی بیگم نے پورے گاؤں کے اندر مٹھائی بانٹی، اور یہ آپریشن جو بنیادی طور پہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک سیکس چینج آپریشن ہے، یہ ایک سیکس چینج آپریشن نہیں ہے جس کا میں نے آج تذکرہ کرنا ہے۔ یہ میئرلی وہ جو ایمبیگوس جینیٹیلیا تھے جن کے بارے میں ابہام تھا کہ یہ لڑکی ہے یا لڑکا، وہ دراصل تھا ایک لڑکا ہی، مگر اس کو آپ نے غلطی سے ٹریڈیشنل برتھ اٹینڈنٹ نے اپنی کم علمی کی وجہ سے لڑکی گردانا اور لڑکیوں میں گروپ کر دیا، اور پھر محنت کش کی قسمت کھل گئی۔ یہاں قسمتیں انہی کی کھلتی ہیں جن کے ہاں بیٹے پیدا ہوتے ہیں، بیٹیاں تو بدقسمتی کی نشانی ہیں۔ آپ جو مرضی کر لیجئے، 21ویں صدی آ گئی، ہمارے مائنڈ سیٹ میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، قطعاً کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اور یہ باتیں آج کی نہیں ہمیشہ کی ہیں۔ جب میں ڈاکٹر بن رہا تھا تو مجھے یاد ہے کہ ہماری گائنی اور آپس کی ٹریننگ کے لیے ہمیں لیڈی ولنگٹن جا کے رہنا پڑتا تھا۔ لیڈی ولنگٹن میں ایک وقت میں کوئی 25-40 عورتیں یوں ٹنگی ہوئی ٹانگیں کھول کے بچے جن رہی ہوتی تھیں، اور جو وہاں کی نرسیں، جو وہاں کی تھیٹر والیاں یا لیبر روم والیاں تھیں، جو وہاں کی او ٹی ایس تھیں یعنی کہ آپریٹنگ تھیٹر اسسٹنٹس وغیرہ، وہ صرف یہ انتظار کر رہی تھی کہ اب جس کا بچہ پچک کر کے باہر نکلا ہے اس کو نونو لگی ہوئی ہے کہ نہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تھا تو فوراً باہر جا کے اس عورت کے میاں، اس کی ماں، اس کے ساس اور دیگر لواحقین کہتی تھی مبارک ہوئے منڈا ہویا، میرے پیسے، میرے مٹھائی دے پیسے، میرے جوڑے دے پیسے۔ اور جہاں پہ لڑکی پیدا ہو رہی تھی ان کے منہ لٹک جاتے تھے، اور بیزار سی صورت بنا کے باہر جا کے لڑکی کی ماں یا اس لڑکی کے شوہر یا ساسو کہتے تھے ایک اور ڈولا آ گیا جے۔ ان کو پتا ہوتا تھا کہ یہ خبر دینے پہ نہ کوئی پیسے ملنے ہیں، مگر وہ ان کے زخموں پہ نمک ضرور رگڑ کے چھڑک دیتے تھے۔ باہر توری تو ہمارے رویے ہیں آج بھی۔ اگر میں کسی سرکاری ہسپتال کے لیبر روم میں جاؤں تو کوئی چیز نہیں بدلی، صرف بدلا یہ ہے کہ پہلے سے عورتوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے الٹرا ساؤنڈ کروایا ہے، ہماری بیٹی ہی ہو رہی ہے، اور بیٹی کے پیدا ہونے سے پہلے ماں مر رہی ہوتی ہے کہ یا اللہ ایک اور بیٹی آ گئی، اب جب یہ باہر آ جائے گی تو مجھے یا تو طلاق نامہ پکڑا دیا جائے گا یا نحوست کا سرٹیفکیٹ اور سٹیکر میرے ماتھے پہ لگا دیا جائے گا، یا مجھے اپنے ہاتھوں سے اپنے شوہر کا وارث پیدا کرنے کے لیے کسی اور اپنی جیسی عورت کو اس کے نکاح میں دے کے اس کی زندگی تباہ کرنی پڑے گی۔ اور یہ ہوتا رہتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ ہم بات کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو کہ ٹرانس سیکشول ہوتے ہیں۔ ٹرانس سیکشول مختلف شکلیں لیتا ہے۔ ٹرانس سیکشول کے اندر ازلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں کسی طرح
इस सेक्स से निजात हासिल करूं जो कुदरती तौर पे, पैदाइशी तौर पे मुझे मिली है, और मैं वो सेक्स बन जाऊं जो मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करता हूं, अपनी ट्रू फितरत के मुताबिक जीना चाहता हूं। ये एक इंतहाई फितरी बात है जिसे आज तक हम गैर फितरी कहते हैं। हर बंदा अपना सच जीना चाहता है, कौन उम्र भर झूठ जीना चाहता है, मगर इन लोगों को जो कि अपना सच, अपना फितरी सच, अपनी फितरी ईमानदारी के तहत ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, हम किसी किस्म की इजाज़त नहीं देते, इनकी कोई मदद नहीं करते, इनकी कोई एयानत नहीं करते, और इनकी सेक्सुअल या रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में कभी नहीं सोचा। ट्रांससेक्सुअल सबसे पहले जो आपको कॉमनली नज़र आते हैं वो हैं ट्रांसवेस्टाइट। ट्रांसवेस्टाइट लफ्ज़ का मतलब समझिए। ट्रांसवेस्टाइट वो लोग हैं जो कि मर्द हैं मगर वो औरतों की तरह स्वांग भरना चाहते हैं, उनकी तरह दिखना चाहते हैं, उन जैसे कपड़े पहनना चाहते हैं। उनका दिल करता है कि उनका चेहरा, उनके बाल, उनका बदन, उनके लिबास, उनके अंदाज, उनकी आराइश, उनके ज़ेवरात सब औरतों जैसे हों। और आप देखते हैं कि हमारे यहाँ ये कॉमनेस्ट शक्ल है जो हम ख्वाजा सराओं की कहते हैं। हर ख्वाजा सरा ट्रांसजेंडर नहीं होता। आज मैं आपको चाहूँगा कि इन दोनों का फ़र्क समझा के इस वीलॉग से उठूँ ताकि आपके दिल में थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग पैदा हो। ये जो पहली मंजिल है ट्रांससेक्सुअलिटी की, ये खुद को दूसरी सेक्स जिसके साथ आप आइडेंटिफाई करते हैं फितरती तौर पे, या अपनी जो आपकी अपने अंदर की रूह पुकार रही होती है, उसके कपड़े पहनना, उसके कपड़े पहन के उस जैसा दिखना, वैसी ही अटकेलियाँ, वैसा ही अंदाज, वैसा ही चलने का अंदाज, बल्कि थोड़ा सा एग्जैजरेटेड। मैं हमेशा ख्वाजा सराओं को ये पूछता हूँ कि जब आप एक औरत की तरह बनना चाहते हैं तो आप औरत जैसा बावकार क्यों नहीं बनते? इतना ज़्यादा एग्जैजरेटेड, इतना ज़्यादा एग्रेसिव शक्ल क्यों उसकी लेते हैं कि वो एक जोक बन जाता है? दरअसल जब भी इंसान अपने को छोड़ के किसी और तरफ जाता है तो उसके अंदर एक एग्जैजरेशन आ जाती है, उसके अंदर वो वकार ख़त्म हो जाता है, वो लटक मटक ऐसी पैदा होती है कि वो थोड़ी सी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए तो ख्वाजा सरा रिडिक्यूल का बायस बनते हैं, गली के बच्चे उन्हें छेड़ते फिरते हैं, दुकानदार और पीछे आने वाले नौजवान उन पे फ़िक्रे कसते रहते हैं, और शायद ये फ़िक्रे उनको कहीं ना कहीं एक ख़ास किस्म की जिनसी आसूदगी भी देते हों, इसलिए कि हर ख्वाजा सरा चाहा जाना चाहता है, और चाहा जाना चाहता है अपनी इस एडॉप्टेड शक्ल में जो उसने स्वांग भरा है, जो रूप उसने अपनाया है उसमें। मैं बात कर रहा था सबसे पहले कि हमारे यहाँ जो अक्सर आपको ख्वाजा सरा नजर आते हैं वो ट्रांसवेस्टाइट्स हैं, यानी कि वो इतने तंग आ जाते हैं कि वो मर्दाना कपड़ों से निजात हासिल करके वो खुद को औरतों की तरह तैयार करना शुरू कर देते हैं। और अगर आप कहीं भी ख्वाजा सराओं की मंडली देखें तो वहाँ कुछ लोग वो होंगे जो कि मर्दाना लिबास में बैठे हुए हैं, लेकिन अदाएं उनकी बिल्कुल जनाना हैं। इनको वैसे भी जनाना कहा जाता है, और ये खुद को ट्रांसजेंडर नहीं कह सकते, हालांकि हैं उसी तबके में। मगर वहीं पे बहुत सारी नौजवान लड़कियां और कुछ और लोग भी बैठे होते हैं जो बिल्कुल बड़ी उम्र में भी बिल्कुल पुरानी औरतों की तरह लगते हैं, जो ख़ानदान की भारी भरकम दादियाँ नानियाँ होती हैं, जो अमूमन गुरु होते हैं या तो उसी पर्टिकुलर डेरे के या कहीं मेहमान आए हुए। और अब ये वीडियोस इतनी कॉमन हैं कि मेरे ख्याल में हर बंदा इनसे मुतल्लिक रील्स देख चुका है और मुझे कोई नई बात बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इन लोगों ने कपड़े बदले होते हैं। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त ट्रांससेक्सुअल्स की जो ट्रांसवेस्टाइट किस्म है उसकी चांदी हुई है, इसलिए कि हमारे यहाँ मेडिकल साइंस ने और कॉस्मेटोलॉजी ने, डर्मेटोलॉजी के अलावा एंडोक्रिनोलॉजी ने और कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी ने इन लोगों की इन ख्वाहिशों को बहुत आगे तक पूरा करना शुरू कर दिया है। अब एक बहुत ज़्यादा नया कॉन्सेप्ट है ट्रांसजेंडर एज अ बार्बी डॉल। जो इन ट्रांसजेंडर्स में से हसीन हैं वो इस कदर उम्दा खातून बनते हैं, लड़की बनते हैं कि वो माशूक बन जाते हैं।
ظاہر ہے کہ معشوق وہ ہے جسے عشق کیا جائے، جسے عاشق مل جائیں. اور خواتین حضرات، یہی وہ طبقہ ہے ان حسین ٹرانسیکشولز کا جو اس وقت آپ کو انٹرٹینمنٹ کی فیلڈ میں، خواہ وہ تھیٹر ہو یا شادیوں کے فنکشنز ہوں یا ٹک ٹاک ہو، سب سے زیادہ کامیاب نظر آتا ہے. اور میں ان کے لیے بہت خوش ہوں، کیونکہ آج میڈیکل سائنس کی وجہ سے انہوں نے 10-12 ایسی چیزیں کروانی شروع کر دی ہیں جس کی وجہ سے ان کو اپنی ایک فطری آسودگی کا حصول ہو رہا ہے. خواتین حضرات، ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے ہاں ان میلز کا ہوتا تھا جو ٹرانسیکشولز ہیں، ان کے بال جو تھے ان کے اندر ٹیسٹوسٹیرون کی وجہ سے میل ٹائپ بالڈنس ہوتی تھی. تو پتہ چلتا تھا کہ جو خواجہ سرا ہے وہ ویسے گنجا ہے، اور اپنے گنج پن کو چھپانے کے لیے اس نے سر پہ وگ لگائی ہوئی ہے یا دوپٹہ اوڑے رہتا ہے. اور یہ سین آپ نے 1000 دفعہ، وہ جو آفتاب اقبال صاحب کا پروگرام نہیں آتا تھا جس میں وہ خاص طور پہ ٹرانسجینڈرز کا ایک سکٹ شامل کرتے تھے، جو میرے خیال میں ایک بے انتہا مقبول ترین سکٹ تھا، اور جس سکٹ کو شروع کر کے وہ ہر وقت ڈانٹ چپڑتے رہتے تھے، اوے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. تو اگر ان کو اتنا برا لگتا تھا اور یہ کامیاب سکٹ نہیں تھا تو پھر شامل ہی نہ کرتے. خواجہ سراؤں کو شامل کر کے ہمارے بہترین کامیڈینز کو خواجہ سراؤں کا روپ دھارنے کے بعد ان کو اٹھنے پہ، ناچنے پہ، تھرکنے پہ، گانے پہ ہر وقت ڈانٹ ڈانٹ کے اپنی علمیت بھگارتے تھے، جو مجھے بہت بری لگتی تھی. اور میرے خیال میں اس پرٹیکولر سکٹ میں ان تمام میرے بے انتہا فیوریٹ کامیڈینز نے کمال کیا ہے. میں ایک ایک کا نام یہاں لے کے دوبارہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن آغا ماجد صاحب نے جو عمدہ روپ یہاں پہ اپنایا تھا، ایک ایسی گرو کا جس سے بہت ساری چیلیاں ہیں اور اس گھر کی وہ ایک پوری ممتاز فرد ہے، میرے خیال میں انہوں نے غضب کیا تھا. اور باقی تمام لوگوں نے بھی اس رول میں کمال کیا تھا. مگر اس سکٹ کا خاتمہ اسی ایک چیز پہ ہوتا تھا جو اب ان کی زندگیوں سے نکل چکا ہے، اور یہ تھا کہ لڑنا شروع کر دیتی تھی دو متحارب اگریسو مورتیں، اور لڑتے لڑتے ایک دوسرے کے بال کھسوٹتی تھیں تو وگ ہاتھ میں آ جاتی تھی، اور نیچے سے پنو جو اس وقت تک وگ لگا کے ایک بے انتہا پیاری مورت بنا ہوتا تھا، گنجا سا لڑکا نکل آتا تھا. اور یہی حال باقی سب کا بھی ہوتا تھا. خواتین حضرات، اب چونکہ بالوں کے معاملے میں بات بہت آگے نکل گئی ہے، ہمارے بہت سارے خواجہ سرا جو ہیں ٹرانسپلانٹ کروا چکے ہیں، یا ایکسٹینشنز لگ جاتی ہیں بالوں کو، یا پیچ لگ جاتے ہیں جو کہ کافی دیر تک رہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کے ساتھ ان پریزاد قسم کے خواجہ سراؤں کو پیدا کرنے میں ہماری ڈرمٹولوجی اور اپلائیڈ ڈرمٹولوجی اینڈ کاسمیٹولوجی کو بہت بڑا دخل حاصل ہے. رنگ گورا کرنے کے لیے کیپسول بھی ہیں، کریمیں بھی ہیں، انجیکشنز بھی ہیں. رنگ کو مزید گلو دینے کے لیے اب بے شمار چیزیں ہیں جو عورتیں بھی استعمال کر رہی ہیں، مرد بھی استعمال کر رہے ہیں، اور خواجہ سرا بھی استعمال کر رہے ہیں. خواتین حضرات، اس کے علاوہ چہرے کے بال، یہ جو داڑھی مردوں کو آئی ہوتی ہے، یہ ایک بہت بڑی الجھن ہوتی ہے خواجہ سرا کے لیے جو خاص طور پہ ٹرانسیکشول ہو. اب ڈیپیلیٹری اتنا کچھ سامان ہے جو کہ ان تمام بالوں کو ختم کر سکتا ہے، اور کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کے یہ بال آتے ہی قدرتی طور پہ کم ہیں. خواتین حضرات، بات صرف چہرے تک نہیں ہے، اب ان کریموں اور ان سب چیزوں سے آگے بات نکل چکی ہے. اصل میں جو آخری ایک منشا اور ایک آخری خواہش ہے کسی بھی ٹرانسیکشول کی، وہ صرف ٹرانس ویسٹائٹ ہونا نہیں ہے کہ میں رنگ برنگے کپڑے پہنوں. اور یہ رنگ برنگے کپڑے پہن کے بہت ہیویلی میڈ اپ، ان کے لیے کریئر اپرچونٹیز بہت بڑھ گئی ہیں. آج اگر آپ کسی مضافاتی شادی کی مہندی پہ جائیں یا ڈھولک پہ جائیں، اور مضافات سے میرا مطلب ایسے مضافات ہے جہاں پہ ابھی تک شادیوں پہ مردانہ اور زنانہ الگ ہوتا ہے، تو عورتوں میں تو جو کچھ گانا گایا جا رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے وہ الگ ہے، مگر مردوں کی محفل خاص میں بہت بڑی بڑی رقم دے کر ہم خصوصی طور پہ بہت بڑی ٹرانس ویسٹائٹ یا ٹرانس جینڈر ٹرانس سیکشول پرفارمرز کو بلاتے ہیں. اس میں کتنے ہی نام ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ان کو اس فیلڈ میں ہمیشہ سے ہی ان کو ناچنے گانے کے لیے بلایا جاتا تھا، مگر جس شان سے اب یہ آتی ہیں اور جتنے پیسے یہ کماتی ہیں اور جتنے عمدہ کپڑے، بھڑکیلے کپڑے پہن کے یہ سامنے آ کے
آپ سب سے داد اور رقم وصول کرتی ہیں اور بہت حد تک آپ کی اشتہا اور آپ کی ایک مخصوص قسم کی محبت بھی وصول کرتی ہیں، وہی دراصل ان کو چاہیے۔ کون نہیں چاہتا کہ اسے چاہا جائے؟ کون نہیں چاہتا کہ وہ معشوق بن کے دنیا کے سامنے آئے؟ کون نہیں یہ چاہتا کہ جو میں نے روپ دھارا ہے اس کے ماننے والے، اس کو پسند کرنے والے، اس کی تعریف کرنے والے اور مجھے اس روپ میں دیکھ کر مجھ پہ مر مٹنے والوں کی بہت بڑی تعداد کیوں نہ ہو، اور اس تعداد میں سے اگر مجھے 10-12 گریے بھی مل جاتے ہیں، ایسے شوہر جو مجھے اپنے پاس رکھیں، میں ان کی ہو کے رہوں، وہ میرا خرچہ اٹھائیں، میری خواہشیں پوری کریں، زیورات، کپڑا، گھر بار، گاڑی، حفاظت، یہ سب کچھ مجھے دیں۔ یہ خواہش ایک ازلی خواہش ہے، وہ عورت کی ہو یا خواجہ سرا کی ہو جو کہ ٹرانس ویسٹائٹ ہے۔ خواتین حضرات، میں 2-3 دفعہ پہلے بھی ذکر کر چکا اپنے ویلاگ میں کہ اس وقت جو چند نام اس پرٹیکولر فیلڈ میں اپنا نام بنائے ہوئے ہیں، ان میں ایک ہیں مہک ملک۔ مہک ملک ایک ٹرانس ویسٹائٹ ہیں جو کہ خواتین کا سوانگ بھر کے بہت عمدہ روزی کما رہی ہیں۔ وہ تھیٹر پہ آ جائیں تو یقین کیجئے تھیٹر میں کام کرنے والی لڑکیوں کی چھٹی کروا دیتی ہیں۔ ان کا تھیٹر بے انتہا کامیاب ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ ایک عجیب مرکب ہے میرے پروردگار کا بنایا ہوا۔ ہمت اور طاقت مرد کی، ادا اور نزاکت عورت کی۔ آپ سوچئے کہ جیسا ڈانس وہ آ کے تھیٹر میں کرتی ہیں، اور ایک بات میں ہمیشہ آپ کو یہ کہوں گا، 10 دفعہ جو تھیٹر کی لڑکیاں ہیں وہ بین ہو سکتی ہیں، کیونکہ جو حرکتیں وہ کرتی ہیں شاید وہ قابل اعتراض ہوں، ان کے ڈانس کے سٹیپس بھی شاید بہت موزوں اور شستہ نہ ہوں، مگر جو قدرتی انگ مہک ملک کو حاصل ہے، میں نے جتنا بھی ان کا تھیٹر پہ کام دیکھا ہے، میں نے ان کو کبھی کوئی بےہودہ سٹیپ کرتے نہیں دیکھا، لیکن انرجی ایسی ہے کہ یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں، وہ تھیٹر کا پورا ایکسپینس ہو یا ایک پورا پنڈال ہو شادی کا، اس کی انرجی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اینڈ شی ڈزنٹ ہیو ٹو ریلائی آن چیپ اسٹیپس، اور میرا خیال ہے کہ ان کی پریزنس بھی ایسی ہے کہ ان کو دیکھ کر اور بہت سارے خواجہ سرا اب انہی کی کلاس میں بہت بڑے پرفارمرز بن چکے ہیں، جن میں ایک نام ہے چاہت بلوچ کا۔ چاہت بلوچ انتہائی منموہی صورت کی ایک ٹرانس ویسٹائٹ ہیں، اور میرے خیال میں ان کا ڈانس مہک ملک جیسا تو نہیں، مگر ان کی پرسنالٹی کے اندر بھی ایک خاص ملاحت ہے جو ان کو ان تمام شادیوں میں اور کسی حد تک تھیٹر میں بھی بہت زیادہ پاپولر کیے ہوئے ہیں۔ میں تھیٹر پہ بات روک رہا ہوں، لیکن مجھے ابھی تک وہ شام یاد ہے جب میں اور سید نور صاحب خود تماثیل تھیٹر میں ایک ڈرامہ دیکھنے گئے تھے جس میں مہک ملک موجود تھیں، اور انہوں نے وہاں میری موجودگی میں مہک ملک کو کہا تھا کہ میں تمہیں اب ہیروئن لے کر فلم بناؤں گا۔ تو خواتین حضرات، وہ وقت دور نہیں ہے، اگر ہمارے تھیٹر پہ خواتین کا کردار خواجہ سرا ادا کر رہے ہیں تو فلم میں ہیروئن بھی تو خواجہ سرا آ سکتی ہے، اینڈ دیٹ وڈ بی اے لینڈ مارک۔ اچھا، اس کے علاوہ بہت سارے اور نام ہیں جو میں یہاں گنوانا تو نہیں چاہتا، مگر آپ کے لیے کچھ تصاویر اور ان کے کچھ رقص پیش کرنے لگے ہیں میرے ایڈیٹر صاحب۔ تلاش جان ان میں ایک ہیں، اور بے شمار اور خواتین ہیں جنہوں نے خود کو ٹرانس ویسٹائٹ روپ میں ایسا ڈھالا ہے کہ اس کے بعد ان میں اور لڑکی اور یا عورت کے پرفارمر ہونے میں کوئی فرق نہیں رہا، بلکہ مرد بھی بہت ہی لطف لیتے ہیں ان کی پرفارمنس کا، اور ہزاروں نہیں لاکھوں روپیہ کسی بھی شادی پہ ان پہ بارا جاتا ہے۔ اس سے یہ بہت امیر بھی ہو گئے ہیں، یہ بہت بڑے انسپائرنگ کردار بھی بن گئے ہیں ہمارے ٹرانسیکشولز کے لیے۔ مگر اگر آپ ان سے پوچھیں کہ الٹیمیٹ خواہش کیا ہے، اور مجھے جا کے سہیل وڑائے صاحب کی طرح ایک ہی سوال بار بار کر کے کسی کی زندگی کو اجیرن نہیں کرنا ہوتا، آپ نے پوچھ لیا نا، تو اگر جواب گول مول ہے تو سمجھ جائیے اصل جواب یہی ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ کو لڑکے کس طرح کے پسند ہیں۔ ظاہر ہے لڑکے ہی پسند ہیں، اس کے بعد ٹائپ تو آپ الگ سے بتا سکتے ہیں۔ ہر ٹرانسیکشول جو ٹرانس ویسٹائٹ بن جاتا ہے وہ الٹیمیٹلی ٹرانس جینڈر بننا چاہتا ہے۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، ٹرانس جینڈر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی جنس کو اس طرح تبدیل کرنا چاہتا ہے کہ وہ ان بھڑکیلے کپڑوں کے پیچھے بھی اگر کسی کے سامنے جائے تو اس کا اصل نہ کھل سکے۔ خواتین حضرات،
इस सिलसिले में जिन सर्जरीज का हम जिक्र करते हैं, आज मैं पहली दफ़ा उनका आपके सामने बयान कर रहा हूँ। यानी कि इसे कहा जाता है जेंडर रीअफर्मेशन सर्जरी, गैस। बहुत कम लोगों ने, डॉक्टरों ने भी बहुत कम ये सुना हुआ नाम, जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी, जेंडर एफर्मेशन सर्जरी, जेंडर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, और ये सब चीज़ें अब बहुत कॉमन हो रही हैं। इसी तरह की एक टर्मिनोलॉजी है जिसे SRS कहते हैं, सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी। अब इसमें होता क्या होगा, मैं आज सिर्फ, चूँकि वक्त हमारे पास कम है, मैं जिक्र करूँगा सिर्फ उन चीज़ों का जो कि एक मर्द का बदन लेकर, उसका उज़्व तनासुल लेकर पैदा होने वाला ट्रांससेक्सुअल औरत बनते वक्त, ट्रांस वुमन बनते वक्त, आप तब तक ट्रांससेक्सुअल को ट्रांस वुमन नहीं कह सकते ता वक्त कि उसने अपना जेंडर बदलवाने की कोशिश ना की गई हो, अपने एक्सटर्नल जेनिटेलिया को तब्दील ना किया गया हो सर्जिकली। ख़वातीन हुज़रात, कितने ही हमारे ख्वाजा सरा इस ऑपरेशन की वजह से मारे गए क्योंकि उनके उज़्व तनासुल को काटने का अमल अब से कुछ बरस पहले तक डॉक्टरों के हाथ में नहीं था, उनके गुरुओं में या उनके कुछ मखसूस नाइयों के उस्तरे में था। यानी कि एक लड़का जो लड़की बनना चाहता था और ट्रांसवोन बनना चाहता था, उसके लिए और कुछ नहीं था सिवाय ये कि गुरु उसको कोई नशा पिलाकर बहुत सारे और अपने चेलों को जमा करके एक पूरी तकरीब रख के, उस तकरीब और उस अमल का नाम रखे निर्वाण। लफ्ज़ याद रखिएगा, निर्वाण। निर्वाण में होता क्या था, एक लड़के का उज़्व तनासुल और उसका स्क्रोटम, जिसमें उसके कपूरे होते थे या टेस्टिकल होते थे, वो काट दिए जाते थे और जो खून के फवारे छूटते थे, अक्सर नौजवान तो उसी ब्लड लॉस की वजह से मर जाते थे, और जिनके ज़ख्मों के ऊपर फिर उपलों की राख मल दी जाती थी ताकि खून रुक जाए, वो फिर इन्फेक्शन से मर जाते थे। और ये अमल हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, मेरे ख्याल में इससे कई गुना ज़्यादा दफ़ा पूरे के पूरे हमारी कल्चर में होता रहा है कि निर्वाण। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि जिन्होंने निर्वाण तो करवाया, मगर उसके बाद उसकी कॉम्प्लिकेशंस ऐसी थी कि हर दफ़ा जब पेशाब करने बैठते थे तो उनकी ज़िंदगी अजाब होती थी, मगर एक अजीब व गरीब किस्म की सरशारी और खुशी उनके जहन को महसूस होती थी कि बिलाखिर मैंने उस एक फालतू उज़्व से निजात हासिल कर ली जो याद करवाता था कि मैं एक गलत बदन में पैदा हो गया। ख़वातीन हुज़रात, अब इनके जो नाम हैं मैं थोड़ा सा आपके सामने करना चाहता हूँ। इसे कहा जाता है मेल टू फीमेल, यानी कि फेमिनाइजिंग सर्जरी एट द बॉटम। बॉटम में पीनेक्टमी है। पीनेक्टमी का मतलब ये है कि आपकी पेनिस या उज़्व तनासुल को काट दिया गया। अमूमी तौर पे पीनेक्टमी की जाती है कैंसर ऑफ द पीनिस में। जिस तरह पीनिस एक ऑर्गन है, उसके ऊपर स्किन है, स्किन के ऊपर कैंसर हो सकता है, तो अक्सर यूरोलॉजिस्ट को पार्शियल पिनेक्टमी करनी पड़ती है, कई दफ़ा कंप्लीट भी करनी पड़ती है, कई दफ़ा रेडिकल भी करनी पड़ती है, जिसमें साथ लिम्फ नोड्स भी निकालने पड़ते हैं। मगर ये जो सेक्स रिकन्फर्मेशन सर्जरी है, इसमें टोटल पिनेक्टमी और ऑर्किएक्टमी, यानी कि स्क्रोटम और दोनों टेस्टिकल्स को निकाल देना भी एक प्रॉपर ऑपरेशन है जो कि ट्रांसजेंडर अपने लिए ऑप्ट करता है। ये सारे ऑपरेशन होते हैं और अब डॉक्टर्स भी चोरी छुपे ये ऑपरेशन कर रहे हैं। हमारा कानून इस वक्त तक और हमारी मेडिकल जितनी भी इजाज़तें हैं वो इसके बारे में खामोश हैं कि क्या मुल्क पाकिस्तान में जेंडर रीअफर्मेशन सर्जरी, सेक्स रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी हो सकती है या नहीं हो सकती। और जब तक हम ये बात करेंगे नहीं, तब तक इसके बारे में वाज़े SOPs नहीं आएंगे, रूल्स नहीं आएंगे, लॉज नहीं बनेंगे, प्रोटेक्शन नहीं होगी। और जब तक ये नहीं होगी, एक बहुत बड़ा तबका इस मुल्क का तबाह होता रहेगा, मरता रहेगा और बहुत सारी सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस का शिकार होता रहेगा। वेस्ट इससे बहुत आगे चला गया है। एक मर्द अगर एक औरत बनना चाहता है तो सिर्फ अपने उज़्व तनासुल को काट के नहीं, बल्कि उसके लिए अब वेजाइनोप्लास्टी भी मौजूद है, यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वेजाइना विच मे नॉट बी पेटेंट,
اور ولوپلاسٹی بھی ہے. یہ سب کچھ ہمارے ہاں ہوتا ہے, برسوں سے ہو رہا ہے, مگر پہلے گرو کرتے تھے, اب ڈاکٹر کرتے ہیں, مگر سب ڈھکے چھپے. خواتین حضرات, اس کے علاوہ ایک اور چیز جو عورت کو بظاہر بغیر ننگے ہوئے بھی بتا دیتی ہے کہ وہ عورت کا بدن ہے, وہ اس کے بریسٹ ہیں, ہیوی بریسٹ. یہ کام بھی پلاسٹک سرجری نے بہت آسان کر دیا ہے. اب ہمارے ہاں بہت سے ایسے خواجہ سرا ہیں جن کے ماشاءاللہ جو چھاتیاں ہیں ان کی وہ عورتوں کو شرماتی ہیں, اس لیے کہ ہمارے ہاں سیلائن امپلانٹس آ گئے ہیں, سلیکون امپلانٹس آ گئے ہیں, ہمارے ہاں فیٹ ٹرانسفر ہو گیا ہے بریسٹ کے اندر, یعنی کہ آپ نے ایک جگہ سے چربی لی اور اس کو انجیکٹ کر دیا چھاتیوں میں. تو اس کی وجہ سے ہماری بہت ساری ٹرانسویسٹائٹ بڑی امپریسو خواتین کا فگر لیے ہوئے دکھائی دیتی ہیں, اور ظاہر ہے کہ ان کے کاروبار کے لیے اس میں ایک بڑی دلکشی پیدا ہو جاتی ہے. خواتین حضرات, یہاں مجھے ایک کہانی یاد آ گئی. جس زمانے میں میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا تو میری ایک جاننے والی تھیں جو اس زمانے میں بڑی قطالہ عالم قسم کی خواجہ سرا تھیں. وہ ناشتی بہت اچھا تھی, دبلا سا بدن تھا, مگر چونکہ دبلی تھیں تو ظاہر چھاتیوں میں وہ بات نہیں تھی. شاید وہ اپنی جو برا پہنتی تھی اس میں کوئی روئی وغیرہ ٹھونس کے اس زمانے میں اپنے آپ کو جاذب نظر آنے کی کوشش میں سرگردہ رہتی تھیں, مگر بات بنتی نہیں تھی. برسا برس بیت گئے, میں پڑھنے کے لیے باہر چلا گیا, میں واپس آ گیا. کوئی تقریباً 30-35 سال کے بعد ان سے ملاقات ہوئی تو مجھے یاد آیا کہ ارے یہ موٹی سی خاتون جو ہے تو وہی لڑکی نہیں تھی جو اس زمانے میں ناچتی پھرتی تھی اندرون شہر میں مختلف گلیوں میں اور ٹولی پہ نکلتی تھی. اور میں نے جب قریب جا کے ان کو کہا, میں نے کہا کہ آپ وہ ہیں, تو کہنے لگی خوب پہچانا. میں واقعی وہ ہوں, لیکن اب تو بہت کم لوگ مجھے پہچانتے ہیں. مجھے یہ بھی یاد تھا کہ اس زمانے میں جب وہ جوان تھیں ان کا تعلق وہاں کے ایک تاجر کے ساتھ تھا جنہیں ہم سب شیخ صاحب کہتے تھے. اور شیخ صاحب دراصل اس خواجہ سرا اور اس کے چیلوں کے ذریعے اپنی ہیروئن کی پڑیاں پورے شہر میں اندرون شہر میں بکواتے تھے, کیونکہ تب تک یہ بہترین ذریعہ تھا اس کاروبار کا, اور پولیس والے اور ANF والے خواجہ سراؤں پہ ہاتھ نہیں ڈالتے تھے, اور اگر ڈالتے بھی تھے تو ان کی جیبوں میں نہیں کہیں اور ڈالتے تھے. بہر طور تو جب میں ان کے قریب ہوا تو انہوں نے چادر لی ہوئی تھی, اور ایک دم جب میں ملنے لگا تو انہوں نے اپنی چادر ہٹا دی, اور چادر کے نیچے سے ظاہر ہے کہ بہت ویل ڈیولپڈ بریسٹ نکل آئے. تو میں تھوڑا سا حیران ہوا, اور میں نے پوچھا کہ یہ تبدیلی کب آئی؟ تو بہت مسکرا کے اور شرماتے ہوئے کہنے لگیں, شیخ صاحب تے مر گئے, مگر بہشتی جاندیاں مینوں سلیکون دے پوا گیا. آپ سمجھیں میری بات کی, ان کی جو ازلی خواہش تھی خاتون بننے میں, اس میں ایک اور منزل سے ان کو شیخ صاحب نے جاتے جاتے پار کروا دیا. تو ٹرانس ویمن کی جو ازلی خواہش ہے وہ بنیادی طور پہ ایک وومن بننا ہے, ایک مرد سے عورت بننا ہے, اور یہ چہرے کے, چھاتی کے, بدن کے اور جینیٹیلیا کے آپریشن کے بغیر ممکن نہیں ہے. میں کچھ ریکمینڈ نہیں کر رہا, میں اس بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا. میری اپنی جو رائے ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہر ذی روح کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی خواہش کے مطابق جیے, اپنی خواہش کے مطابق وہ ایک خاص قسم کی جینڈر ڈسفوریا سے نکلے, مگر وہ منزل ابھی بہت دور ہے. ابھی تو ہمیں ایک بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. بنیادی انسانی حقوق نہ مردوں کو حاصل ہیں نہ عورتوں کو, تو خواجہ سراؤں کو بھی بہت دیر انتظار کرنا پڑے گا. مگر ایک آپ کو روڈ میپ بتاؤں, الٹیمیٹلی ہمیں ان لوگوں کے لیے ایسے ہسپتال بنانے پڑیں گے جہاں پہ عام ڈاکٹر بھی ہو, یورولوجی کے سرجنز بھی ہوں جو کہ سیکس چینج کو میڈیکلی پوری احتیاط کے ساتھ آپریشن کر سکیں اس کا, اینڈوکرینالوجسٹ بھی ہوں, پلاسٹک سرجن بھی ہوں, اور سب سے بڑھ کے سائیکائٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ بھی ہوں, تاکہ یہ لوگ ایڈجسٹ کر سکیں اپنے ڈسفوریا کے ساتھ, اپنے نئے بدن کے ساتھ, اور واقعتاً ان کو بھی جینے کا وہ حق دیا جائے جو انسان کا بنیادی حق ہے. یہاں کہیں گے ڈاکٹر صاحب کتنی آپ بکواس کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ایک طرح, یہ کچھ اور بننا چاہتے ہیں, یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی خدا نہ خواستہ تکمیل میں کمی رہ گئی وہ اب انسان پوری کریں گے. ہاں, پروردگار نے ہر چیز احسن طور پہ تخلیق بھی کی ہے اور اس کی تقویم بھی کی ہے, مگر ان بچوں کا آپ کیا کہیں گے
जो पैदाइशी तौर पे दिल में सुराख लेके पैदा होते हैं, जिनके तालू कटे होते हैं, जिनके होंठ फटे होते हैं, यानी कि क्लेफ्ट लिप होता है, क्लेफ्ट पैलेट होता है, या मुख्तलिफ दिल के चेम्बर्स के दरमियान में सुराख होते हैं। उनके सुराख कौन सीता है, उनके होंठ कौन सीता है, उनके तालू कौन जोड़ता है? वो भी तो मेरे जैसे सर्जन होते हैं ना। तो अगर यहाँ पे बदन पे बज़ाहिर ये नज़र आने वाले, दिल को तबाह करने वाले ये सुराख इंसानी डॉक्टरों के हाथों सिलते हैं, वहाँ पे ये बुरीदा रूहें जो फटी हुई हैं दो जिन्सों के दरमियान, उनको भी तो किसी पार लगाने का काम हम डॉक्टरों ने ही करना है। मेरी बात पे सोचिएगा और ज़रा सा ध्यान दीजिएगा, हंस के हर बात न टाल दिया कीजिए। और एक आपको बात बताऊं, लवातत का और जिस्म फरोशी का जो इल्ज़ाम हम इस तबके पे लगाते हैं, तो आपके ख्याल में क्या ख्वाजा सारा एक ख्वाजा सारा के साथ सेक्स करता है? नहीं। एक ट्रांस वुमन एक नॉर्मल मर्द के साथ सेक्स करती है, उसके साथ जिनसी ताल्लुक़ होते हैं। तो अगर बीमार वो है तो बीमार वो भी है, और ये दो बीमार जो मिलके बैठे हैं, इनका रिश्ता भी फितरत ने उस्तवारा हुआ है। आगे समझ आपको? अल्लाह करे थोड़ी बहुत आई। बहुत शुक्रिया।